سیاست بتائے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کی اولادوں کو پاکستان بچانے کے لیے 18 مارچ 1984 کو MQM بنانی پڑی. کیونکہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانان بر صغیر نے اپنے حالات سے مایوس ہونے کے بجائے اپنے حالات سے اوپر ابھر کر اپنے لیے مسلمانان بر صغیر کے لیے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئے وطن کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے لیے لاہور میں 23 مارچ 1940 کو مسلمانان بر صغیر کا اجتماع تھا. 23 مارچ کو پاکستان بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا اور 7 سال میں پاکستان حاصل کر لیا گیا. 23 مارچ پاکستان بنانے کا اجتماع تھا, پاکستان بنانے والوں کا اجتماع تھا. 18 مارچ پاکستان بچانے کی ابتدا ہے. 23 مارچ پاکستان بنانے کا ارادہ تھا. 18 مارچ پاکستان بچانے کا وعدہ ہے. 23 مارچ پاکستان بنانے کا مطالبہ تھا. 18 مارچ پاکستان بچانے کا مکالمہ ہے. 23 مارچ پاکستان بنانے کا فیصلہ تھا. 18 مارچ پاکستان بچانے کا حوصلہ ہے. اور اس ابتدا سے اس اجتماع تک, اس وعدے سے اس ارادے تک, اس فیصلے سے اس حوصلے تک, اسی کے درمیان مسلمانان بر صغیر کی تمام داستان, تمام تاریخ بسیدی ہے. سوال یہی ہے کہ آخر ان لوگوں کو, ان کی اولادوں کو پاکستان بچانے کی جد و جہد کیوں شروع کرنی پڑی؟ مجھے پتا ہے وقت ہو چلا ہے, میں اپنی گفتگو کو محدود کروں گا اور مختصر کروں گا کہ مجھے کہنے دیجئے. خواتین و حضرات, ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی. ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی. قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے. لیکن ہم نے تو اپنی اس آزادی کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. 20 لاکھ جانوں کی قربانی, بیٹوں کی لاشوں پہ ماہوں کی آہوں کی آواز, لٹ جانے والی بہنوں کی سسکیوں کی آواز, خون آلود سڑکیں, کٹے ہوئے قافلے, چیخوں اور آہوں سے لرزتے ہوئے بام و در, اور پھر بھی کسی کو اس قربانی کی قدر نہیں ہوئی, اس آزادی کی قدر نہیں ہوئی. مجھے کہنے دیجئے کہ بدنصیبی سے آزادی کے بعد پاکستان جن کے ہتھے لگا ان کو پاکستان مفتے میں ملا تھا. جنہوں نے نہ صرف خود کبھی آزاد ہونے کی کوشش کی بلکہ آزادی کی ہر تحریکوں کے خلاف وہ مخبری کرتے رہے. وہ لوگ اور ایک ایسا طبقہ پاکستان پر مسلط ہو گیا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ بتائیے کہ اگر 51 میں مسلمانوں نے بر صغیر پہ سرحدیں بند کر دی جاتی تو کیا مہاجر سوتا ہی رہتا؟ قائد اعظم کی وفات, لیاقت علی خان کی شہادت, کیا اس کے بعد بھی مہاجر کو خیال نہ آتا؟ اور پھر قائد اعظم کے مطابق پاکستان اپنی منزل پر صرف جمہوریت کے راستے سے پہنچ سکتا تھا. جب جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی
تو کیا پھر بھی مہاجر چپ رہتا؟ جب قائد اعظم کے بنائے ہوئے دارالخلافہ کو کراچی سے منتقل کر دیا، کیا پھر بھی مہاجر کو خبر نہ ہوتی؟ اور اس کے بعد جب ہماری بستیوں پر صرف اس لیے حملہ کیا گیا کہ ہم جمہوریت کے خاطر قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے، کیا مہاجروں کو پھر بھی خیال نہ آتا؟ بزرگوں اور ساتھیوں، قوموں کی بے بسی ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بے بسی بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت آ گئی جب قوم بے حسی سے بے غیرتی کی سٹیج پہ جا رہی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور متنبع کرتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے جو فارمولہ دیا ہے اس پہ فوراً عمل کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ مغربی پاکستان جو 47 میں 1.5-2 کروڑ کا تھا، آج 20-22 کروڑ کا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان میں 4 صوبے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے آبادی کے لحاظ سے پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں، اور سب سے ضروری اور سب سے اہم مقدمہ صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کے صوبے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ نئے مردم شماری کا حکم جاری کرے، اور حکومت نئی مردم شماری کا حکم جاری کرے، اور حکومت وقت فوری طور پہ اس سال اس کے لیے بجٹ مختص کرے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے جدید دنیا سے مدد لی جائے، جدید دنیا سے مدد لی جائے، ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے، تاکہ آئندہ مردم شماری شفاف ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس مردم شماری کی بنیاد پر ایک ایسی ووٹر لسٹ ترتیب دی جائے جس کو سب قبول کریں، اور اس شفاف ووٹر لسٹ کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں۔ بہت سارے ٹاپکس ہمارے تمام جو مقررین تھے انہوں نے ہمیں آپ تک پہنچائے ہیں۔ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرا گمان کہہ رہا ہے کہ آپ کی استقامت کام آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو دبانے والے، جھکانے والے، ختم کرنے والے، دفن کرنے والے ناکام ہو رہے ہیں، تھک رہے ہیں۔ آپ کے بغیر نہ جمہوریت کام کر رہی ہے یہاں پر، نہ ملک کی معیشت کام کر رہی ہے۔ تیار رہیے، اب معاملات آپ کے ہاتھ میں آنے والے ہیں۔ کچھ دیر انتظار میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کی نشاں پاؤں سے ٹکراتے ہیں۔ اور وہ سویرا جسے ڈھونڈنے نکلے تھے ہم لوگ، اپنے ہی ہاتھوں میں لیے اپنے جسموں کے چراغ، اور رائے حق کے وہ مسافر جو سب سے آگے تھے، جو جلاتے رہے اپنے لہو کا چراغ۔ کچھ دیر انتظار میرے دوستوں، میرے بھائیوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ بہت بہت شکریہ۔ اور عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ حلقہ 249 میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے اپنے امیدوار کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل اعلان کر دیا تھا کہ بلدیہ سے ہی تعلق رکھنے والے، اس حلقے سے ہی تعلق رکھنے والے مرسلین بھائی کو وہ قومی اسمبلی حلقہ 249 میں ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس حلقے میں بھی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔
خالد مقبول صدیقی بھائی. اور آج کے اس جلسے کا اختتام ان اشعار کے ساتھ ہوا جاتا ہے. یہ اہل جفا یہ دور ستم کب تک ہم کو آزمائیں گے. ہم شمس و قمر ہم لال و گوہر ہم اپنا لوہا بنوائیں گے. ہم چارہ گھر ہم عیسیٰ نفر